بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معرفت مولانا وحید الدین خان، چیپٹر ربانیات، حصہ سوم۔ عقلی علم، داخلی معرفت۔ کسی چیز کو جاننے کے دو درجے ہیں، ایک ہے عقلی علم ریشنل نالج، اور دوسرا ہے داخلی معرفت انر ریئلائزیشن۔ عقلی علم صرف ابتدائی علم ہے۔ اعلیٰ علم یہ ہے کہ آدمی کو داخلی بصیرت کی سطح پر حقیقت کا یقین حاصل ہو جائے۔ مثلاً اپنے ایک پڑوسی کے بارے میں آپ کی واقفیت صرف عقلی علم کی سطح پر ہوتی ہے، لیکن اپنی ماں کے بارے میں آپ کی واقفیت اس سے آگے بڑھ کر یقین، کنوکشن کی سطح پر ہوتی ہے۔ عقل اور منطق کے استعمال کے بغیر ہی آدمی کامل یقین کے درجے میں کسی ادنا شبہ کے بغیر یہ جان لیتا ہے کہ فلاں خاتون میری ماں ہے۔ یہی معاملہ خدا کے بارے میں ہے، جو انسان کا خالق و مالک ہے۔ خدا کی ابتدائی دریافت انسان کو عقل کی سطح پر ہوتی ہے، لیکن یہ دریافت ترقی کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اس یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ اپنی داخلی بصیرت انر پرسیپشن کے ذریعے کسی شک و شبہ کے بغیر یقین کر لیتا ہے کہ خدا موجود ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح میں خود موجود ہوں۔ یہی معاملہ خدا سے تعلق رکھنے والی تمام سچائیوں کا ہے، مثلاً قرآن اور رسول کا کلام وغیرہ۔ ان متعلق سچائیوں کے بارے میں ابتدائی علم کسی آدمی کو عقلی غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ معرفت حق کا ابتدائی درجہ ہے۔ معرفت حق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کو ان حقیقتوں پر اس طرح کامل یقین ہو جائے کہ اس کی داخلی بصیرت ہی ان کی واقعیت پر بلا شک و شبہ اعتراف کے لیے کافی ہو جائے۔ اس معاملے میں علم کے دو درجے ہیں، عقلی علم اور ملکوتی علم۔ عقلی علم خارجی معاملات، ڈیٹا پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ملکوتی علم حقیقت کے علم کا وہ درجہ ہے جبکہ انسان خود اپنی داخلی بصیرت کی بنیاد پر یقین کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ خارجی معلومات، ڈیٹا کا محتاج نہ رہے۔ اس کا اپنا داخلی احساس ہی اس کے لیے یقین کامل کا ذریعہ بن جائے، یعنی علم کا وہ درجہ جو ہر انسان کو اپنی ماں پر یقین کرنے کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے سبمیشن ٹو گاڈ۔ سبمیشن دراصل انسان کی طرف سے خدا کے لیے اس فطری رسپانس کا نام ہے جو خدا کی معرفت کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی سبمیشن سے وہ زندگی بنتی ہے جس کو اسلامی زندگی کہا جاتا ہے۔ خدا کی معرفت کیا ہے؟ خدا کی معرفت اس ہستی کی معرفت ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک ایسی شخصیت عطا کی جیسی شخصیت وسیع کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، جس نے انسان کے لیے وسیع کائنات میں زمین جیسا استثنائی کرہ بنایا، جس نے ہماری زمین میں وہ انوکھا سسٹم قائم کیا جس کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کی دریافت یہی نہیں رکتی، بلکہ وہ دریافتوں کے ایک پروسیس کی صورت میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو دریافت کرتا ہے، وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں خدا کے حکم کے ماتحت ہوں۔ دریافت کا یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ خدا کے سامنے جواب دہ، اکاؤنٹیبل ہے۔ موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جہاں وہ خدا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے تاکہ خدا اس کے ابدی مستقبل کے بارے میں اپنے آخری فیصلے کا اعلان کرے۔ یہ پروسیس جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دریافت کرتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ یا تو ابدی جنت کی صورت میں ہونے والا ہے یا ابدی جہنم کی صورت میں۔ یہ دریافت اس کو بے حد سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کی نئی منصوبہ بندی کرتا ہے، اب وہ ہر چیز کو ریڈیفائن کرتا ہے۔ پہلے اگر اس کی سرگرمیاں خود رخی، سیلف اورینٹڈ تھیں، تو اب اس کی تمام سرگرمیاں خدا رخی، گاڈ اورینٹڈ بن جاتی ہیں۔ اسی طرز حیات کا نام اسلام ہے۔ ایک سنگین مغالطہ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں خوب عقل لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں، ہر پہلو سے سمجھ کر منصوبہ بندی، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی حضرت کی دعا لے لو، کسی درگاہ میں چلے جاؤ، کسی بزرگ کی زیارت کر لو، تسبیح کے دانے پر کچھ الفاظ پڑھ لو، کچھ رسمی اعمال، ریچولز کو دہرا لو، اور پھر تمام دینی معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ مگر یہ دو طرفہ طریقہ سر تا سر بے بنیاد ہے۔
اس طریقے کا کوئی فائدہ کسی کو ملنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس طرح دنیا کے معاملات میں اپنی عقل لگاتا ہے، اسی طرح اس کو دین کے معاملے میں بھی اپنی عقل لگانا ہوگا۔ دین کے معاملے میں بھی اس کو اپنے شعور کی پوری طاقت استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر نہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں دیندار ہو سکتا ہے اور نہ وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ دیندار بننے کا عمل پورے معنوں میں ایک شعوری عمل ہے۔ ہر عورت اور مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ شعوری سطح پر دین کو دریافت کرے۔ وہ دینداری کو شعوری دینداری بنائے، نہ کہ رسمی دینداری۔ وہ دین کو پورے معنوں میں اپنے دل و دماغ کا حصہ بنائے۔ وہ اپنی دینی زندگی کو بھی اسی طرح ایک باشعور زندگی بنائے جس طرح وہ اپنی دنیا کی زندگی کو ایک باشعور زندگی بنائے ہوئے ہے۔ اس معاملے میں کسی شخص کا بھی کوئی استثناء نہیں۔ خدا نے انسان کو جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ اس کا عقل و شعور ہے۔ جو لوگ عقل و شعور کی برتر سطح پر دین کو نہ پائیں اور دین کو اختیار نہ کریں، وہ خدا کے یہاں بے دین قرار پائیں گے، خواہ رسمی سطح پر وہ بظاہر دیندار کیوں نہ بنے ہوئے ہوں۔ دینداری ایک شعوری عمل ہے، نہ کہ صرف ایک رسمی عمل۔ سچائی کی طرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی لڑائیوں میں شریک رہے۔ فتح مکہ 8 ہجری سے کچھ پہلے انہوں نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے اسلام کا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ قبول اسلام سے پہلے میں اسلام کے خلاف سرگرمیوں میں مشغول تھا، مگر مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلط جگہ پر رکھے ہوئے ہوں۔ البدایہ والنہایہ 4:272۔ اس واقعے میں ایک نفسیاتی حقیقت بتائی گئی ہے۔ خدا نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی اس فطرت پر جو خالق کو مطلوب ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو خدا کے راستے پر نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس احساس سے دوچار ہوتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ میرا راستہ نہیں، میں اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ احساس فطرت کا انتباہ ہوتا ہے۔ یہ احساس آدمی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی روش پر نظر ثانی کرے اور صحیح راستے کو دریافت کر کے اس پر چلنے لگے، مگر انسان اس انتباہ پر چوکنا نہیں ہوتا۔ وہ بدستور اپنے غلط راستے پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ مذکورہ احساس دراصل انسان کی زندگی میں ایک نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نقطۂ آغاز ہر آدمی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی سمت سفر کو درست کر کے اپنی حقیقی منزل کی طرف چل پڑے، مگر خواہشات کا غلبہ، مفادات کی فکر، سماجی تعصبات، خاندانی دباؤ وغیرہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آدمی جاگنے کے باوجود دوبارہ سو جاتا ہے۔ ہر آدمی ایک ایسے کام میں مشغول ہے جس کے بارے میں اس کا دل مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط جگہ پر ہو۔ کچھ لوگ اسی حالت میں جیتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس فکری دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس راستے کا مسافر بنا لیتے ہیں جس کا تقاضا ان کی فطرت کر رہی تھی۔ کیفیات، کمیات۔ موجودہ زمانے میں بہت سی مسلم جماعتیں اور مسلم تنظیمیں وجود میں آئی ہیں۔ ان میں ایک اور دوسرے کے درمیان بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، مگر ایک چیز سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی پہلو سے اسلام کی کمیاتی تعبیر کر رکھی ہے۔ کیفیات پر مبنی تعبیر کی بجائے کمیات پر مبنی تعبیر میرے نزدیک سرتاسر گمراہی ہے۔ اس نے موجودہ زمانے میں زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ کیفیاتی تعبیر کی صورت میں آدمی ہمیشہ اپنے دینداری کے بارے میں شک میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ کیفیات مثلاً تقوی اور خشیت وغیرہ داخلی چیزیں ہیں، ان کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن کمیاتی تعبیر میں دینداری ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کو خارجی اعتبار سے ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے خوف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عمل کو ناپ تول میں ڈھال کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو عمل مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا۔ کیفیات پر مبنی سوچ خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، اور کمیت پر مبنی سوچ آدمی کے اندر فرضی یقین پیدا کر کے اس کو خدا سے بے خوف کر دیتی ہے۔ اصحاب رسول ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دین داخلی کیفیت کا نام تھا، اور داخلی کیفیت کو ناپ تول کی زبان میں معلوم نہیں کیا جا سکتا۔
موجودہ زمانے کے مسلمان خدا سے بے خوف ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کمیاتی ذہن کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب ہمارا معاملہ بالکل درست ہے۔ سیاست پر مبنی تعبیر، مسائل پر مبنی تعبیر، فضائل پر مبنی تعبیر، برکت پر مبنی تعبیر، وسیلے پر مبنی تعبیر، عشق رسول پر مبنی تعبیر، مظاہر شرک پر مبنی تعبیر، خیر امت پر مبنی تعبیر وغیرہ، یہ تمام تعبیریں ظواہر دین پر مبنی تعبیریں ہیں۔ دین مسلمہ طور پر داخل حقیقت کا نام ہے، اس لیے وہ ہر تعبیر دین جو ظواہر یا فارم پر مبنی ہو وہ بلا شبہ باطل قرار پائے گی، اور ظواہر دین پر چلنا خود ساختہ دین پر چلنا ہے، نہ کہ خدا کے بھیجے ہوئے دین پر چلنا۔ متواضع انسان۔ احساس خواہش یا احساس برتری ایک فطری جذبہ ہے جو ہر آدمی کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس جذبہ سے آدمی کے اندر حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اگر احساس خواہش آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کے اندر خود اعتمادی بھی نہ رہے گی، اور جب خود اعتمادی نہیں ہوگی تو وہ اس دنیا میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ضروری ہے کہ آدمی کا احساس خواہش یا احساس برتری بے قید نہ ہونے پائے، وہ تواضع کے جذبہ کے تحت دبا رہے۔ اگر یہ دباؤ نہ ہو تو آدمی اجتماعی زندگی میں اپنی افادیت کھو دے گا، وہ اہنکار میں مبتلا ہو جائے گا، اور بلا شبہ اہنکار سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں جو آدمی کو متواضع بناتی ہیں، ایک سائنٹیفک ذہن اور دوسرے متقیانہ مزاج۔ سائنٹیفک ذہن علم کی معرفت سے بنتا ہے، اور متقیانہ ذہن خدا کی معرفت سے۔ آدمی کے اندر جب اہنکار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملے کو انسان کی نسبت سے دیکھتا ہے۔ چونکہ انسانوں میں بہت سے لوگ اس کو اپنے سے کمتر دکھائی دیتے ہیں، اس لیے اس کے اندر اپنی بڑائی کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ مگر جس آدمی کے اندر حقیقی معنوں میں سائنٹیفک ذہن ہو، وہ اپنے معاملے کو علم کی نسبت سے دیکھتا ہے، نہ کہ عالم کی نسبت سے۔ عالم محدود ہو سکتا ہے مگر علم لامحدود ہے۔ عالم کی نسبت سے ایک آدمی اپنے آپ کو زیادہ سمجھ سکتا ہے، مگر وسیع تر علم کی نسبت سے ہر آدمی کم ہے۔ یہ احساس ایک سائنٹیفک انسان کے اندر فطری طور پر تواضع کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے اندر تقویٰ کی صفت ہو، وہ اپنے معاملے کو خدا یا بزرگ و برتر کی نسبت سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات مزید بے پناہ اضافے کے ساتھ موجود ہے۔ مخلوق کی نسبت سے دیکھنے میں ایک شخص کو اپنی ذات بڑی دکھائی دے سکتی ہے، مگر خدا کی نسبت سے دیکھا جائے تو ہر آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ خدا کی نسبت سے کوئی آدمی بھی بڑا آدمی نہیں۔ اسی طرح متقی آدمی کے لیے اس کا عقیدہ اس کو ایک متوازن انسان بنا دیتا ہے۔ فائنل توجیہ۔ اس دنیا کی ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ شمسی نظام، سولر سسٹم اتنا زیادہ مکمل ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور شمسی نظام سوچا نہیں جا سکتا۔ ہماری زمین اپنے بے شمار اجزاء کے ساتھ کامل معیار کا آخری نمونہ ہے۔ ہماری دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، اس سے بہتر لائف سپورٹ سسٹم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پہاڑ، دریا، درخت، حیوانات اور انسان سب اپنے آخری معیاری ماڈل پر ہیں۔ حتیٰ کہ گھاس کا جو ماڈل ہے وہ بھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ کوئی آرٹسٹ کبھی گھاس کا اس سے بہتر ماڈل نہیں بنا سکتا۔ یہی معاملہ خدا کے تخلیقی نقشہ، کریشن پلان کا ہے۔ یہ تخلیقی نقشہ بھی اپنے آخری کمال کی حد تک معیاری نقشہ ہے، حتیٰ کہ اس سے بہتر تخلیقی نقشے کا تصور ممکن نہیں۔ انسان کو خدا نے احسن تقویم کی صورت میں پیدا کیا، پھر موجودہ زمین پر اس کو عارضی طور پر ٹیسٹ کے لیے رکھا، اور یہ مقدر کیا کہ موت کے بعد کی ابدی دنیا میں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا انعام دیا جائے گا۔ اسی کا نام تخلیقی نقشہ ہے۔ انسان جیسی مخلوق کے لیے بلا شبہ یہ اعلیٰ ترین تخلیقی نقشہ ہے۔ اس سے بہتر تخلیقی نقشے کا تصور یقینی طور پر ممکن نہیں۔ مثلا انسان اپنے اندر بہت سی خواہشات، ڈیزائرز رکھتا ہے۔ یہ خواہشات انسان کے دماغ میں ایک حسین تصور کے طور پر بسی ہوئی ہیں۔ ہر عورت اور ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ انہیں ایک ایسی دنیا ملے جہاں ان کی تمام خواہشیں کسی روک ٹوک کے بغیر پوری ہوں۔ فلسفیوں اور مفکروں نے زندگی کے جتنے بھی نقشے بنائے ہیں، ان میں انسان کی ان خواہشوں کی تکمیل، فلفلمنٹ ممکن نہیں۔ مثلا آواگون کا نظریہ، ریبرتھ سائیکل اور افادی نظریہ، یوٹیلیٹیرینزم وغیرہ۔ آخرت کے نظریے کی صورت میں جو تخلیقی نقشہ سامنے آتا ہے، اس میں آخری معیاری درجے میں ان خواہشوں کی تکمیل کا سامان موجود ہے۔ نظریہ آخرت کا یہ پہلو اس بات کا آخری ثبوت ہے کہ وہی زندگی کا حقیقی نظریہ ہے۔ اس کے سوا جو نظریات ہیں وہ سب فرضی قیاسات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر اسپرٹ۔ اسلام کی اسپرٹ کو ایک لفظ میں اللہ اکبر اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔
اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو رات دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے۔ نوافل کی صورت میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ان نمازوں میں اور اذان و اقامت میں اللہ اکبر کا لفظ روزانہ تقریباً 300 بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے۔ اس میں اپنے آپ یہ بات شامل امپلیسٹ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں۔ اس طرح ہر صاحب ایمان روزانہ بار بار اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے، میرے لیے کوئی بڑائی نہیں۔ باجماعت نماز اسی حقیقت کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ باجماعت نماز میں یہ ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان اپنے درمیان سے ایک شخص کو آگے بڑھا کر سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر اسپرٹ کے اظہار کی ایک اجتماعی صورت ہے۔ اللہ اکبر کا مقصد دراصل آدمی کے اندر تواضع، موڈیسٹی کی اسپرٹ پیدا کرنا ہے۔ تواضع کی اسپرٹ حقیقی معنوں میں جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کسی حد پر نہیں رکتی۔ یہ اسپرٹ جس طرح خدا کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح وہ انسان کے مقابلے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اکبر کی اسپرٹ یا تواضع کی اسپرٹ ان کی عملی زندگی میں پوری طرح شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر کی اسپرٹ والے لوگ کبھی انانیت اور کبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ وہ ہرگز وہ کام نہیں کریں گے جس کو 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا کہا جاتا ہے۔ دوسروں کی ماتحتی قبول کرنا ان کو ایک عبادتی فعل معلوم ہوگا۔ ان کی روح کو خود جھکنے میں خوشی ہوگی، نہ کہ دوسروں کو اپنے آگے جھکانے میں۔ وہ اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیں گے۔ وہ قیادت کے شوق سے آخری حد تک خالی ہوں گے۔ شکایت کا مزاج۔ ایک شخص نے کسی کے بارے میں کچھ شکایت کی بات کی۔ میں نے کہا کہ شکایت قاتل روحانیت ہے۔ شکایت اتنی زیادہ بری چیز ہے کہ آپ کو مطلقاً اس سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شکایت سے مطلقاً کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ شکایت کے اسباب اس دنیا میں ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ آپ شکایت کے باوجود بے شکایت بن کر اس دنیا میں رہیں۔ منفی تجربات کے باوجود آپ مثبت نفسیات میں جینا سیکھیں۔ یہی اس دنیا میں انسان کا امتحانی پرچہ، ٹیسٹ پیپر ہے۔ ہر ایک کو اس امتحان سے گزرنا ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والا ہی کامیاب ہے اور اس امتحان میں ناکام ہونے والا ہی ناکام۔ مزید یہ کہ یہ ناکامی بھی ابدی ہے اور یہ کامیابی بھی ابدی۔ شکایت کوئی سادہ چیز نہیں۔ شکایت کے ساتھ ناشکری جڑی ہوئی ہے۔ جس دل میں شکایت ہوگی وہ شکر کے جذبات سے محروم ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ شکایت گندگی کی مانند ہے۔ گندگی کی ایک بوند پانی کے پورے ٹب کو گندا کر دیتی ہے۔ اسی طرح شکایت کی تھوڑی مقدار بھی شکر کی نفسیات سے آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اتنا زیادہ حساس ہو کہ وہ کسی بھی حال میں شکر کا ایروژن گوارا نہ کر سکے۔ وہ شکایت کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہے تاکہ اس کے شاکرانہ مزاج میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اس مہلک برائی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے آغاز میں ہی اس کا خاتمہ کر دینا۔ تھوڑی سی شکایت کو بھی اتنا گھٹائیے کہ اس کو 0 کے درجے تک پہنچا دیجیے، اور شکر کی تھوڑی سی بات کو بھی اتنا بڑھائیے کہ اس کو 100% تک پہنچا دیجیے۔ یہی واحد تدبیر ہے جس کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر صرف شکر ہی شکر ہو، ناشکری کا ایک ذرہ بھی آپ کی شخصیت کے اندر باقی نہ رہے۔ شکر کے احساس میں جینے والوں کے لیے ابدی جنت ہے اور ناشکری کے احساس میں جینے والوں کے لیے ابدی جہنم۔ آج کی سب سے بڑی خبر۔ اخبار کا ہاکر آواز لگا کر اخبار بیچ رہا تھا۔ آج کی سب سے بڑی خبر، آج کی سب سے بڑی خبر۔ میں نے سوچا کہ اخبار کے ہاکر کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر وہ ہے جو اس کے اخبار میں پہلے صفحے پر چھپی ہے، لیکن آج کی سب سے بڑی خبر وہ ہے جو کائناتی سطح پر ظہور میں آئی ہے۔ یہ کائناتی خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ کل کا ڈوبا ہوا سورج آج دوبارہ روشنی اور حرارت دینے کے لیے طلوع ہو گیا ہے۔ ہواؤں کے ذریعے انسان کے لیے آکسیجن کی سپلائی آج بھی مسلسل جاری ہے۔ زمین کی گردش، روٹیشن کل کی طرح آج بھی نہایت صحت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دریاؤں میں تازہ پانی کے چشمے بدستور بہہ رہے ہیں۔ ہوائیں کل کی طرح آج بھی بدستور چل رہی ہیں۔ زمین کی سطح پر زندگی کی سرگرمیاں آج بھی بدستور جاری ہیں۔ ہماری دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم جو کل شام تک قائم تھا وہ آج بھی بدستور قائم ہے، وغیرہ۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ صبح کے وقت جب تم دیکھو کہ سورج کی کرنیں تمہارے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں تو تم اپنے بستر سے اٹھو اور چلا کر کہو، ایک اور سنہری صبح۔ یہ بات صرف سورج کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ فطرت
نیچر کے ہر واقعہ کے لیے ہے، حتیٰ کہ بہت سے واقعات جو بظاہر چھوٹے واقعات معلوم ہوتے ہیں وہ بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اتنا ہی بڑے ہیں جتنا کہ دوسرے بڑے بڑے واقعات۔ ایک عام واقعے میں خاص پہلو کو دریافت کرنا، یہی توسم ہے، الحجر 75، اور یہی توسم اور معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ معرفت ایک زندہ تجربہ ہے، معرفت ایک مسلسل دریافت کا نام ہے۔ معرفت یہ ہے کہ آدمی مادی دنیا سے روحانی غذا حاصل کر سکے۔ معرفت کوئی پر اسرار چیز نہیں، معرفت وہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں ذہنی ارتقاء، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ آفاقی آواز۔ آپ کی میز پر ایک ریڈیو سیٹ رکھا ہوا ہے، بظاہر وہ خاموش ہے، اس میں کوئی آواز نہیں، لیکن جب آپ نے اس کو کھولا تو اچانک اس میں سے آوازیں آنے لگیں، بامعنی آوازیں جس کا ایک ایک لفظ آپ سمجھ رہے تھے، جس کی ایک ایک بات آپ کے ذہن میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کا سوئچ دبا کر اس کو بند کیا تو دوبارہ اچانک تمام آوازیں بند ہو گئیں۔ اب بولتا ہوا ریڈیو خاموش ہو گیا۔ اب بھی وہی مشین آپ کی میز پر رکھی ہوئی ہے، مگر اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی جس کو آپ سن سکیں۔ کائنات بھی اسی قسم کا ایک بہت بڑا خدائی ریڈیو سیٹ ہے۔ وہ ہر آن پیغامات نشر کر رہا ہے، کسی وقفہ کے بغیر۔ ہر لمحہ اس سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ وہ ہر صبح و شام یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کو یہاں کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کی کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا، انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں وہ دوبارہ لوٹ کر جائے گا، حق و باطل کا وہ کون سا خدائی معیار ہے جس پر موت کے بعد انسان کو جانچا جائے گا اور جس کے مطابق اس کے ابدی انجام کا فیصلہ ہوگا۔ جس طرح انسانی ریڈیو کی آوازیں ہم صرف اس وقت سنتے ہیں جب کہ ہم ریڈیو کو آن کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنے کان کھلے رکھیں، اسی طرح کائنات کے عظیم تر ریڈیو سے نکلنے والی آوازیں بھی وہی لوگ سنتے ہیں جو اس کی طرف دھیان لگائیں اور اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو اسے سننے کے لیے کھلا رکھیں۔ کائناتی ریڈیو بظاہر اپنا پیغام خاموش انداز میں نشر کر رہا ہے، مگر سننے والوں کے لیے وہ ہر دوسری آواز سے زیادہ قابل سماعت ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ سورج کی روشنی میں نمایاں ہے، وہ پانی کی لہروں میں معجزن ہے، وہ ہوا کی صورت میں ہمارے چاروں طرف داخل ہو رہا ہے۔ غرض، زمین کے پودوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک کوئی چیز ایسی نہیں جو اس آفاقی پیغام رسانی میں مصروف نہ ہو۔ سننے والا صرف وہ ہے جو اس کائناتی آواز کو سنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے نشان راہ بنا لے۔ درخت کی مثال۔ درخت خدا کی ایک انڈسٹری ہے۔ درخت کا آغاز ایک چھوٹے بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے اندر وہ تمام امکانات نہایت کاریگری کے ساتھ سموئے ہوتے ہیں کہ جب بھی اس کو موافق حالات ملے وہ ایک درخت کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے۔ بیج کے بونے کی جگہ مٹی ہے۔ آپ بیج کو پتھر میں ڈال کر اس کے متوقع نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ بیج کو جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اچانک وہ پوری کائنات سے اس طرح جڑ جاتا ہے جیسے کہ ساری کائنات صرف اسی کی پرورش کے لیے بنائی گئی تھی۔ مٹی نرم ہو کر اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی جڑیں داخل کرے۔ اس کے بعد بیکٹیریا کروڑوں کی تعداد میں اس کی جڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ فضا سے نائٹروجن الگ کر کے اس کی خوراک فراہم کریں۔ زمین کی تہیں اپنی معدنیات اور نمکیات کو پانی میں گھول کر اس کی جڑوں تک پہنچاتی ہیں تاکہ وہ کھینچ کر اوپر کی طرف جائے اور درخت کی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ زمین سے لے کر سورج تک کائنات کا پورا کارخانہ متحرک ہو جاتا ہے تاکہ اس کے لیے مختلف موسم پیدا کرے اور گرمی اور سردی اور بارش کے حالات سے گزارتے ہوئے اس کو ایک مکمل درخت کی صورت میں کھڑا کر دے۔ یہ درخت پوری کائنات سے اس طرح ہم آہنگ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ماحول کی دوسری چیزوں سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر وہ زمین سے پانی لیتا ہے تو وہ خود بھی زمین سے لی ہوئی رطوبت کو اپنے پتوں کے ذریعے خارج کر کے بارش کے عمل میں معاون بنتا ہے۔ درخت اگر زمین سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے تو خود بھی اپنے پتوں اور پھلوں کو زمین پر گرا کر اس کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے تو وہ ایک اور مفید چیز آکسیجن کی صورت میں ہوا کو لوٹا دیتا ہے۔ وہ کائنات سے الگ ہوتے ہوئے پوری کائنات سے اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ درخت سایہ تلاش کرنے والوں کے لیے سایہ مہیا کرتا ہے۔ وہ اپنے پاس سے گزرنے والوں کے لیے مہک اور سرسبز منظر کا تحفہ پیش کرتا ہے۔
جو شخص اس سے غذا حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس کے پاس لذیذ پھل موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں ان کو بھی وہ لکڑی مہیا کرتا ہے جس سے وہ اپنی مختلف تمدنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جب بھی تجربے کا کوئی لمحہ آتا ہے تو درخت عین وہی ثابت ہوتا ہے جس سے اس کی امید کی گئی تھی۔ ان سب کے ساتھ درخت ایک ایسا وجود ہے جو زمین میں اپنی جڑیں داخل کر کے خود اپنے بل پر کھڑا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درخت کا تقریباً نصف حصہ سطح زمین کے نیچے ہوتا ہے اور نصف حصہ سطح زمین کے اوپر۔ وہ زمین کی تہوں میں اس طرح گڑا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے، اور فضا میں وہ اس طرح بلند ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں سے بے روک ٹوک اپنا رزق حاصل کرے۔ قرآن میں مومن کی مثال درخت سے دی گئی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر وہی صفتیں انسانی سطح پر موجود ہوں جو درخت کے اندر مادی سطح پر پائی جا رہی ہیں۔ مومن کو وہی کام شعور کے تحت کرنا ہے جس کو درخت طبعی قانون کے تحت انجام دے رہا ہے۔ مومن کو خود اپنے ارادہ سے اسی سرسبز دنیا کی تخلیق کرنی ہے جس کو ایک درخت قانون فطرت کی پابندی کے تحت جبراً وجود میں لاتا ہے۔ عام درخت مٹی کے اندر سے نکلتا ہے، مومن کا درخت روحانیت کی ربانی زمین پر اگتا ہے۔ ایک دنیا کے مادی اجزاء سے بنتا ہے اور دوسرا عالم آخرت کے جنتی اجزاء سے۔ عام درخت مادی دنیا کا درخت ہے تو مومن انسانی دنیا کا درخت۔ درخت ایک نمو پذیر وجود ہے، اسی طرح مومن بھی ایک نمو پذیر وجود ہے۔ مومن وہ انسان ہے جو ربانی فکر کی بنا پر اس قابل ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے معرفت کا دسترخوان بن جائے۔